تیسرا انتہائی اہم ترین اصول میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کتب تاریخ کو ویسے ہی پڑھتے ہیں کسی زمانے کو سمجھنے کے لیے، اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے، یہاں تک کا تو درست ہے، لیکن جب بات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آئے گی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام کی عزت، ان کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ محض کتب تاریخ کا نہیں رہے گا بلکہ باب العقائد سے ہو جائے گا، اور جب یہ معاملہ باب العقائد سے ہوگا تو عقائد کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ کتب تاریخ ہرگز نہیں ہوتی۔ ہماری عام طور پر عقائد کی کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ عقائد کے اصول بھی 4 ہیں: قرآن، سنت، سواد اعظم اور عقل سلیم۔ قرآن سنت تو واضح ہے، سواد اعظم یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، اور عقل سلیم درست عقل۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے عقائد لیے جائیں گے، بقیہ کتب تاریخ سے کبھی بھی عقائد نہیں لیے جاتے۔ اب کتب تاریخ کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور ان کے اندر قابل اعتراض روایات جو آ گئی ہیں، کیا ان سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتباس آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ اقتباس پرسنلی مجھے بڑا پسند ہے، اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ جو ابھی ہم نے حوالے پیش کیے آپ کو یاد نہ رہیں تو آپ بس امام اہل سنت کی یہ چند لائنیں اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے اشکالات انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 583 پر ارشاد فرماتے ہیں، اور گفتگو پیچھے سے یہی مشاجرات صحابہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حاشا للہ، اگر مورخین و امثالہم کی ایسی حکایات تو ادنا قابل التفات ہوں تو اہل بیت و صحابہ درکنار خود حضرات عالیہ، انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے کہ ان محملات مغزولہ نے حضرات سعاداتنا و مولانا آدم صفی اللہ و داود خلیفۃ اللہ و سلیمان نبی اللہ و یوسف رسول اللہ سے سید المرسلین محمد حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سب کے بارے میں وہ ناپاک و بیہودہ حکایات مواحشہ نقل کی ہیں کہ اگر اپنے ظاہر پر تسلیم کر لی جائیں تو معاذ اللہ اصل ایمان کو رد بیٹھنا ہے۔ ان ہولناک اباطیل کی بعض تفصیل مع رد جلیل کتاب مستطاب شفا شریف و امام قاضی عیاض اور اس کی شروع وغیرہ سے ظاہر۔ لا جرم ائمہ امت و ناصحان امت نے تصریح فرما دی کہ ان جہال و دلال کے محملات اور سیر و تواریخ کی حکایات پہ ہرگز کان نہ رکھا جائے۔ دیکھا آپ نے، امام اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت تو اپنی جگہ پر ہیں، کتب تاریخ کے اندر حضرات انبیاء کرام اور فرشتوں جو کہ معصوم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی ایسی حکایات نقل کی ہیں کہ اگر ان کو اپنے ظاہر پر تسلیم کر لیا جائے تو بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو محترم سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک اصول بیان کیے۔ کتب تاریخ کے اندر بعض راوی ایسے آئے کہ جو ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ کتب تاریخ کے اندر جہاں صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کے اوپر روایات موجود ہیں وہاں پر ان کے دفاع کے اوپر بھی روایات موجود ہیں، تو پھر ایک اچھے صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ مجھے کون سی روایات اور کون سی بات لینی ہے اور کون سی بات کے اوپر ہرگز کان نہیں دھرنا۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اقتباس ہے کہ اگر ان کو اپنے ظاہر پر مان لیا جائے، ان روایات کو اور ان حکایات کو، تو انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں تک کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اصل ایمان ہی ختم ہو جائے۔ اور ایک بنیادی بات یہ کہ ہمارے جو اصول عقائد ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، سواد اعظم اور عقل سلیم۔ یا ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تاریخ کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں تو پھر ان تاریخ کی کتابوں کو جب ہمارے سنی علماء نے جمع کیا تو اس کے اندر یہ روایت کیسے آ گئیں؟ امام طبری اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں،
امام جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب تاریخ الخلفاء ایک بڑی معتبر کتاب، اور یہ خود بہت بڑے معتبر عالم تھے، یہ اہل سنت کے گزرے ہیں۔ تو لوگ ان حضرات کا نام پیش کر کے سوال کرتے ہیں کہ پھر ان حضرات نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنی کتابوں کے اندر کیوں جمع کر دی؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی محدث، جب کوئی مصنف کسی روایت کو بیان کر کے اس کی سند کو بیان کر دیتا ہے، سند پیش کر دیتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے ایک دیانتداری کا ثبوت دے دیتا ہے، اور سند پیش کر کے وہ گویا کہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا سورس آف نالج بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روایت، ہمارے پاس یہ جو علم آیا وہ اس سند کے ساتھ آیا۔ اب پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ سند کو چیک کر لے، قابل اعتبار لگے تو لے لے، اور ناقابل اعتبار لگے تو اس کو رد کر دے۔ تو یہ اعتراض ان علماء کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ سند پیش کر کے، یہ لوگ حوالے دے کر بری ذمہ ہو گئے۔ اب یہ عام پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ سند کی جا کر تفتیش کرے، وہ حوالوں کی جا کے جانچ پڑتال کرے، اس وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔